سب سے پہلے ایمان کے بارے میں جان لیں، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، اس کے بعد ہی گفتگو آگے بڑھے گی۔ تو ایمان لغت میں، ڈکشنری میں، لغت میں تصدیق کرنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں ایمان توحید، رسولوں کی رسالت، جنت دوزخ، حشر و نشر کو مان لینا ہے۔ ان تمام امور کو دل سے مان لینا، تصدیق کر لینا، یہ ایمان ہے۔ کفر کا لغوی معنی، لغت میں کفر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، کسی شے کو چھپانے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں کسی ایک ضرورت دین کے انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو۔ جو ضروریات دین ہیں، جو ارکان اسلام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ قیامت کے احوال، بعث بعد الموت، یہ وہ احوال، یہ واقعات ہیں جن کا ماننا، دل سے اس کو تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے۔ اب انہی باتوں میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا، کسی چیز کو تسلیم نہ کرنا، یہی کفر ہو جاتا ہے۔ اب جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا معنی ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب جب ہم نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا، تسلیم کر لیا، تصدیق کر لیا، تو پرستش، عبادت صرف اسی ذات کی ہوگی۔ اسی عبادت میں کسی غیر کو شریک کر لے گا، کسی غیر اللہ کی اگر انسان عبادت کر لے گا تو پھر ایمان نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے تسلیم کر لیا کہ رب کو ایک تسلیم کیا اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، مستحق نہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش، عبادت یا پوجا کر دے تو پھر وہ صاحب ایمان نہیں رہے گا، دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اب اللہ رب العزت کے بارے میں سرسری طور پر آپ یہ جان لیں، یہ عقیدہ رکھیں کہ رب جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، وہ ذات عیوب سے پاک ہے۔ عیب، نقص، کمی، یہ عیب ہے، ان تمام چیزوں سے وہ رب تعالی پاک ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی کہ جس اللہ کی، جس رب کی ہم پرستش کرتے، عبادت کرتے ہیں، وہ جسم سے، باڈی، جہت سے پاک ہے، یعنی اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے لیے جسم مانے، باڈی تصور کرے، تو پھر مومن نہیں رہے گا، کیونکہ رب جو ہے، جو رب اللہ تبارک و تعالی، وہ جسم سے، جسمانیت سے پاک ہے۔ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، باڈی اور جسم نہیں ہے، کان اور ہاتھ، یہ تمام اعضاء سے رب تعالی پاک ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کے لیے جسم تصور کرے، اللہ کے لیے جسم مانے کہ رب جسم والا ہے، تو پھر یہ کفر ہو جائے گا۔ ایک میں مثال دوں، ایک فرقہ گزرا ہے، فرقہ مجسمہ، جس کا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باڈی ہے، جسم ہے، تو رب تعالیٰ کے لیے باڈی اور جسم تصور کرنے والے اس فرقہ نے اللہ کے لیے تمام اعضاء تصور کیے،
तमाम आज़ा माने हैं। अब ये जितने अजसाम होते हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, ये सब हादिस है। तो अब फुक़हाए किराम ने, उलमाए किराम ने उन फ़िरक़ों की तकफ़ीर की। अल्लाह तबारक व तआला के लिए जिस्म मानना, बॉडी तस्वुर करना, ये कुफ्र है, क्योंकि ये सब हादिस है और अल्लाह के लिए मान लेंगे तो अल्लाह का हादिस होना लाजिम आ जाएगा। एक अक़ीदा ये रखें। अब चूंकि जिस्म जिस्मानियत की बात आ गई है तो गौर से समाअत कर ले। आज के दौर में भी कुछ लोग अल्लाह के लिए जिस्म मानते हैं। अगर दूसरे कौम में जाएं तो क्रिश्चियन, ईसाई मजहब में तसलीस के वो कायल है, यानी 3 खुदा का तस्वुर है उनके यहाँ। अल्लाह को तो खुदा मानते ही हैं, अल्लाह के अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी वो तस्वुर करते हैं अपना माबूद। कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। हज़रत ईसा की जो वालदा, जो माँ है हज़रत मरियम, उनको अल्लाह की बीवी माज़अल्लाह तस्वुर करते हैं। ये इनका अकीदा है। इस दौर में कलमा पढ़ने वाले एक गिरोह ऐसा भी है जिसका कहना है कि अल्लाह बॉडी वाला है, अल्लाह जिस्म वाला है, अल्लाह हाथ वाला है, अल्लाह फला जगह बैठा है। एक शख्स गुजरा है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, किताबुत तौहीद इन्होंने लिखी। हिंदुस्तान में पैदा होने वाला शख्स इस्माइल देहलवी। उससे पहले जाएंगे तो इमाम इब्ने तैमिया। ये वो अफराद हैं जिनके मानने वाले आज हैं फ़िरक़ा अहले हदीस, फ़िरक़ा दियाबना, ये सब इनको अपना इमाम और पेशा तस्वुर करते हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने या इस्माइल देहलवी ने या इमाम इब्ने तैमिया, जिनको अपना इमाम तस्वुर करते, इन लोगों ने अकीदा ये दिया कि अल्लाह जिस्म वाला है, अल्लाह बॉडी वाला है, अल्लाह का हाथ भी है, अल्लाह की आँख भी है। बाज़ाब्ता तौर पर इब्ने तैमिया ने लिखा कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर बैठा हुआ है, जिस तरह हम और आप कुर्सी पे बैठते हैं उसी पर फिक्स है। यानी अल्लाह के लिए चेहरा, जिस्म, हाथ, पैर इन लोगों ने माना है, जिस्म का कौल किया। अब यहाँ पे फुक़हा की इबारत है। तमाम फुक़हाए किराम ने, मुतकल्लिमीन ने एकदम इजमाई तौर पर लिखा है कि अल्लाह के लिए जिस्म मानना, अल्लाह के लिए बॉडी तस्वुर करना, ये कुफ्र है। अल्लाह के लिए जिहत यानी किसी जगह पे होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, ये भी कुफ्र है। इसलिए मैंने वजाहत कर दिया कि इस अकीदे के मानने वाले आज हैं। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस्म से, बॉडी से, जगह से, जिहत से पाक है। ये वाज़ेह अकीदा हो गया। अब यहाँ पर इस अकीदे का अगर इनकार इस तरह करते हैं, मिसाल के तौर पर बातों में आप या हम यूं बोल देते हैं ऊपर वाला जाने, एक सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, ऊपर वाले इंसाफ करेगा। अब अगर ये जुमला आप बोल रहे हैं ऊपर वाला जाने या ऊपर वाला देख रहा है, आसमान से फला अल्लाह देख रहा है, तो ये सेंटेंस जो आप ये बोल रहे हैं ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला देख रहा है, इससे इस बात का तस्वुर दे रहे हैं, इस बात का आप इल्म दे रहे हैं कि जो रब है, जो अल्लाह है, वो ऊपर है। जबकि अकीदा आप पढ़ चुके हैं, रब जो है जिहत से, जगह से पाक है।
ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت آسمان میں یا اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے. نہیں، اللہ جگہ سے بھی پاک ہے اور جسم سے بھی پاک ہے. رب کی قدرت ہر شے کو محیط ہے. رب کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے بیٹھا ہوا، جیسا کہ فرقہ وہابیہ کا محمد بن عبد الوہاب نے عقیدہ دیا، اور ابن تیمیہ نے بھی یہی لکھا کہ اللہ کا جسم ہے، باڈی ہے، عرش پر بیٹھا ہوا ہے. آج بھی یہ عقیدے کے ماننے والے ہیں. تو یہ عقیدہ جس کا بھی ہوگا یہ کفری عقیدہ ہے. آگے چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عیوب سے پاک ہے، عیب سے. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، زنا کرنا، گالی دینا، یہ سب کیا عیب ہے، کمی ہے، نقص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ تمام عیوب رب تعالیٰ کے لیے محال بذات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب اگر کوئی اللہ کے لیے عیب تصور کرے، اللہ کے لیے کہے معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ گالی دے سکتا ہے معاذ اللہ، تو اگر اس طرح کا سینٹینس کوئی کہے گا یا کوئی عقیدہ رکھے گا تو یہ کفر ہے. اللہ کے لیے عیب آپ نے مان لیا. اللہ عیوب سے پاک ہے، اللہ رب العزت نقص سے، کمیوں سے پاک ہے. اور میں ایک بات بتا دوں، یہ اہل سنت کا اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے کہ رب تعالی عیب سے، نقص سے پاک ہے. لیکن رسالہ یک روزی مصنف اسماعیل دہلوی، انہوں نے باضابطہ طور پر اس کے علاوہ مولوی خلیل احمد امبیٹوی کا استاد جو فتاوی رشیدیہ تحریر فرمائے، انہوں نے بھی اس چیز کو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے. باضابطہ کتابیں چھپ رہی ہیں مارکیٹ میں، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. بلکہ عیوب پر قدرت انہوں نے مانا ہے کہ رب ان عیوب پر قادر نہ ہو تو کمی آ جائے گی قدرت میں. آپ یقین جانیں کہ رب تعالیٰ تمام عیوب سے، تمام نقص سے، تمام کمیوں سے پاک ہے. اب جو اللہ رب العزت کے لیے یہ عقیدہ کہے کہ معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ مومن نہیں رہے گا. اسی طرح ایک نقص ہے ظلم کرنا، کسی کے اوپر زیادتی کرنا، یہ بھی ایک برائی ہے، نقص ہے، کمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ظالم کا لفظ نہیں بول سکتے کہ معاذ اللہ اللہ نے کسی پر زیادتی کر دی، کسی پر ظلم کر دیا، یہ کفر ہے. کیونکہ اللہ پر عیب آپ نے ثابت کر دیا، معاذ اللہ اللہ عیب والا ہے. جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ عیوب سے پاک ہے. ابھی اس کا تفصیلی بیان ابھی آگے ہم کریں گے. اللہ کے اوپر ہم ظلم کا قول کیسے کر دیتے ہیں معاذ اللہ. تو یہ کچھ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ رب العزت کے یعنی الوہیت کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اب ہم سرسری طور پر وہ الفاظ بیان کرتے ہیں جن الفاظ کو بول دینے سے انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. کوئی شخص غور سے سماعت فرمائے، کیونکہ یہ ایمان اور کفر کا معاملہ بڑا سنگین ہوتا ہے. اور یہ بات بھی کلیئر اور واضح کر لے کہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، اسلام میں بہت سخت حکم ہے، یہ بہت سخت اجازت نہیں ہے اس طرح کی بات کہنے کی، جب تک کہ عدم قطعی یقینی طور پر وہ کفر ثابت نہ ہو جائے. اس لیے اس میں زیادہ بحث نہ کریں، غور سے باتیں سماعت فرمائیں. کفریہ جملے ایک ہے، کوئی شخص کسی مصیبت یا تکلیف سے تنگ آ کر یہ کہہ دے
کہ اگر واقعی اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، مجبوروں کا سہارا ہوتا، ایسا کہنے والا کافر ہے۔ بولتے ہیں کسی کوئی غریب ہے، کوئی لاچار ہے اور اس کے گھر میں مصیبت آ جا رہی ہے، کوئی فوت کر جا رہا ہے، اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے، تو ان تمام کو دیکھتے ہوئے تکلیف میں کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اگر واقعی اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، مجبوروں کا سہارا ہوتا، ایسا کہنے والا کافر ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے وجود پر سوال کھڑا کیا۔ اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، اس لیے کہ اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا ہے، یا ایسا کہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو میری دعا ضرور سنتا، اس سے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ دیکھیں کیسے کیسے سینٹینس اور جملے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو میری دعا ضرور سنتا، اس سے بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ کفریہ جملہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مصیبت، پریشانی یا تکلیف آ گئی تو رب کے بارے میں اول فول بکنے لگے، اللہ کی ذات پر کمنٹ اور اعتراضات کرنے لگے۔ یہ سخت نادانی اور سخت جرم ہے۔ آگے جو لوگ یہ کہتے ہیں خالق و مالک، زندگی موت، جزا و سزا یہ سب یوں ہی ہے، ایک سوچ ہے، جزا و سزا بس ایک سوچ ہے، کچھ ہونا نہیں ہے، ایسا کہنے والا کافر ہے۔ جو ایمانیات کے باب میں آتا ہے، اللہ کو ماننا، رسول کی رسالت تسلیم کرنا، جنت و دوزخ کتاب یہ سب تسلیم کرنا، ان میں اگر کوئی انکار کر دے رہا ہے تو دائرہ اسلام سے کافر ہو، خارج ہو۔ ایک فرقہ گزرا ہے، فرقہ نیچری فرقہ، جس کا بانی سر سید احمد خان، آپ نے نام سنا ہو، جنہوں نے بڑی یونیورسٹی بنائی۔ یہ فلسفہ اور علم کلام کے میدان میں اتنا آگے بڑھے، اور انہوں نے لوجک اور منطق اور فلسفہ علم کلام میں اتنا ریسرچ کیا کہ گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا، سر سید احمد خان نے جنت و دوزخ کا انکار کر دیا، کہا کہ جنت کی حقیقت نہیں ہے، انسان کے بعد انسان کی روح خوش ہو گئی تو جنت ہے، اور ناراض ہو گئی، غمگین ہے تو یہ جہنم ہے۔ جنت دوزخ کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انہوں نے انکار کر دیا۔ ٹھیک، اچھے کام کیے، لیکن عقیدے میں گڑبڑی ہو، دائرہ اسلام سے خارج۔ فقہاء نے ان کی تقریر کہ اللہ رب العزت نے جو چیز بنایا جنت دوزخ، ان کا انکار کر دیا۔ باس بعد الموت، حقیقت میں انہوں نے باس بعد الموت کا انکار کر دیا۔ خیر، یہ سرسری طور پر میں باتیں بتا رہا ہوں۔ اس طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیں کہ انسان کن کن الفاظ کو بول سکتا ہے اور کن کو نہیں بول سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا انسان کی طرح بدن والا ہے، بات آ گئی، غور سے سنیے، انسان کی طرح بدن والا ہے، باڈی والا ہے، کفر ہے، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، جسم و جسمانیت سے بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، وہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ قرآن میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، اس کا ہم مثل اس کی طرح دنیا میں کوئی شے نہیں۔ تو یہاں پر نیاچرا جو کرسچن ہے، جنہوں نے تین خدا کا قول کیا، اس کا بھی رد ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ کس کا باپ نہیں ہے، اور ان لوگوں نے کہا دیا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی کتاب فتاوی رضویہ سے ایک اقتباس نقل کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس سلسلے میں کہ اللہ کے لیے اگر کوئی باڈی، کوئی جسم والا مانے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔
आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान लिखते हैं, अगर ज़रूरियात दीन से किसी चीज़ का मुनकिर हो तो काफिर है, जैसे ये कहना कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल अजसाम के मानिंद जिस्म है, यानी अल्लाह का इंसानों की तरह जिस्म है, बॉडी है, ये कुफ्र है। बाज़ लोग छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाते हैं अल्लाह ऊपर है, छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं अल्लाह ऊपर है, तो उन बच्चों से जब प्यार से पूछा जाता है अल्लाह कहाँ है, तो फौरन आसमान की तरफ उंगली उठा देते हैं। तो इस तरह वही सिखाना होगा जिसका अपना जहन भी यही होता होगा, अल्लाह ऊपर है। तो अब देखें, ये ऊपर उसका मकान है जिसमें वो रहता है, ये दोनों बातें कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह ताला जिहत यानी सिमत से पाक है। उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला मकान से भी पाक है, क्योंकि ये तमाम हवादिस है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिस्म मानना, जगह मानना कि फलां जगह पे है, ये कुफ्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्म से भी पाक है और जगह से भी पाक है। बच्चा को इशारा मत ऐसा सिखाया जाए, जब वो बोलने के काबिल हो जाए तो सबसे पहले उसकी ज़बान पर अल्लाह का लफ्ज़ निकलवाने की कोशिश कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सिखाया जाए। उसी तरह ये कहना कि ऊपर खुदा है नीचे तुम हो, ऊपर खुदा है नीचे तुम हो, ये कलमा कुफ्र है। अल्लाह के लिए मकान और जिहत साबित करने वाले जुमलों लोगों में काफ़ी राज होते जा रहे हैं। मसलन ऊपर वाला कहना ये बहुत ज़्यादा आम है। अक्सर लोगों ने ज़्यादातर फिल्मों और ड्रामों से सीखा है, जो कि हर मुसलमान कुफ्रियात की पहचान नहीं कर पाता, इसलिए न जाने कितने मुसलमान रोज़ाना ये गलतियाँ कर रहे हैं। उसी तरह जुमले कहने वाले को चाहिए कि वो तौबा करे। इस तरह के जुमले सेंटेंस इंसान बोल दिया है तो उनके लिए हुक्म बताया जा रहा है कि तौबा करे, दोबारा कलमा पढ़े, अगर शादी हो गई तो फिर से निकाह करे। कुफरिया जुमला कोई बोल दिया है। और एक चीज़ देखें, ये ऐसा है, मजाक में भी कोई बोल देगा ना कुफरिया जुमला तो कुफ्र हो जाएगा। इसलिए ज़बान से शरीयत के बारे में, दीन के बारे में जब भी कोई चीज़ बोलना हो, अदा कर रहा हो, तो सोच समझकर अल्फाज निकाल बोले। दुनियावी मामलात में जो चाहे बोल सकते हैं, लेकिन दीन के मामले में, मसाइल के मामले में, अल्लाह और नबी की रिसालत के बारे में बहुत सोच समझकर कलमात आपको बोलने हैं। आगे देखिए, चोरी बदनिगाही करने वाले को डराने के लिए ये कह देते हैं, कोई देखे ना देखे अल्लाह आसमान से देख रहा है। कोई देखे ना देखे अल्लाह आसमान से देख रहा है, ये भी वही बात है। आसमान से, अल्लाह आसमान में नहीं है। आसमान ये एक हादिस चीज है, अल्लाह ने बनाया, कल खत्म हो जाएगा ये आसमान। तो ये कलमा कुफरिया है। फतवा अलमगिरिया में है, अल्लाह आसमान या अर्श से देख रहा है, ऐसा कहना कुफ्र है। बल्कि किसी भी तरह का गुनाह करने वाले को ये एहसास दिलाया जाए कि अल्लाह देख रहा है, बस ये नहीं कि अल्लाह आसमान से देख रहा है। देखिए, एक और जुमला है, कोई शख्स अपने दुश्मनों से तंग आकर, कोई शख्स दुश्मनों से तंग आकर ये कह दे, फलां शख्स ने हमारी नाक में दम कर रखा है। और दुख की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही का साथ देता है, यानी जालिमों का साथ दे रहा है। फिर से सुन ले, फलां शख्स ने हमारी नाक में दम कर रखा है, और दुख की बात यह है कि अल्लाह भी ऐसे ही का साथ होता है, ऐसे लोगों को साथ देता है। ऐसा कहना कुफ्र है, क्योंकि इस जुमले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जालिमों का साथ देने वाला करार दिया गया। इस जुमले में अल्लाह को जालिमों को साथ देने वाला करार दिया गया, जो उसकी तौहीन की गई, और अल्लाह की तौहीन कुफ्र है। बाज़ मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मियाँ बोलने का, अल्लाह मियाँ बोलते, अल्लाह मियाँ। कुछ देहात में के लोग इस बात इस्तेमाल करते हैं।
تو اس کے تعلق سے دیکھیں، اللہ کے لیے میاں بولنا کفر تو نہیں ہے، پر منع ضرور ہے۔ میاں کا 3 معنی ہوتا ہے، جس میں سے ایک معنی صحیح ہے اور 2 معنی غلط ہے، اللہ کے لیے شان کے لائق نہیں۔ تو اللہ میاں بولنا یہ منع ہے، بلکہ اللہ پاک، اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت بولے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اللہ میاں نہ بولا جائے کہ اس کا 3 معنی کا احتمال رکھتا ہے، جن میں سے 2 معنی اللہ کے لیے محال ہے۔ میاں کا 3 معنی ہوتا ہے۔ پہلا معنی ہوتا ہے آقا، میاں کا ایک معنی ہوتا ہے آقا، سردار، تو یہ معنی تو ہو سکتا ہے اللہ کی، لیکن میاں کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے شوہر، ہسبینڈ۔ میاں کا ایک معنی ہوتا ہے شوہر، تو اللہ کے لیے تو یہ لفظ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد مرد اور عورت میں زنا کا دلال، زناکاری جو جرم کام ہے اس کا جو دلالی کرنے والا وہ بھی میاں کا معنی ہوتا ہے۔ تو 2 معنی شوہر اور مرد عورت میں زنا کا دلال یہ اللہ کی ذات کے لیے محال ہے۔ اس لیے ایسا کلمہ یا ایسا جملہ جس کے اچھے معنی بھی ہے، برے معنی بھی ہے، اللہ کے لیے ایسے کلمات استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ آ رہا ہے، وہی بولنے کا ہے۔ آج کل سیاست میں یا پھر یوں ہی غیر قوم کو بتانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اس طرح کا تصور دیا جاتا ہے کہ جس ذات کو، جس اللہ کو مسلمان اللہ کہتے ہیں، نان مسلم اس کو رام کہتے ہیں، یہ کہنا کفر ہے۔ اللہ رب العزت کو جیسا کہ نان مسلم اپنے معبود کو رام کہتے ہیں، یہ لفظ بولنا اللہ کے لیے کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ جو ذات ہے وہ ایک شخص میں آ کر حلول کر گیا۔ یہ جو دشرت راجہ کے بیٹے رام تھے، ان میں آ کر وہ جو رب تھا اللہ آ کر حلول کر گیا، اس کے اندر گھس گیا اور یہ معبود ہو گئے۔ یعنی رما ہوا، حلول کیا ہوا ان کا عقیدہ ہے، جبکہ ہمارا جو رب ہے ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ یوں ہی آج کل اسکولز میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سیمینار میں صبح میں جو سلام ہوتا ہے اس میں پڑھایا جا رہا ہے، تصور دیا جا رہا ہے، اور اس میں کلمات آتے ہیں، تو ہی رام ہے، تو ہی رحیم ہے۔ رب تبارک و تعالی اور یہ الگ الگ چیز ہے۔ یہ جو شخص جن کو نن مسلم اپنا معبود تصور کرتے ہیں، ان کی پوری فیملی تھی، دشرت ان کے والد تھے، ان کی پوری بیوی تھی، یعنی پورے فیملی والے ایک انسان تھے، اور ہمارا جو رب جس کی پرستش عبادت کرتے ہیں ان تمام عیوب سے پاک، تو پھر دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے فقہا نے فرمایا، فتوی امجدیہ میں صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں، خدا کو رام کہنا یہ ہندوؤں کا مذہب ہے، تو اسے ہر شے میں رما ہوا یعنی حلول کیا ہوا مانتے ہیں، اس لیے رام کہتے ہیں، یہ عقیدہ کفر ہے، نہیں بول سکتے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے۔ اب جہاں بھی رہے اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر ہوگا۔ اسی طرح رب روٹھتا ہے تو روٹھے، میرا محبوب مجھ سے نہ روٹھے، ایک لفظ دیکھیں، اس طرح کلمات بول جاتے ہیں نوجوان، اس میں بہت سخت حکم ہے۔ رب روٹھتا ہے تو روٹھے، میرا محبوب نہ روٹھے، یہ کلمہ کفر ہے۔ اسی طرح جملے عام طور پر فلمی گانوں میں استعمال ہوتے ہیں بہت سارے، اسے گانا تو سننا ناجائز اور شریعت کی روح سے حرام ہے، لیکن ان میں کچھ گانے ایسے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں کہ اگر انسان نہ چاہتے ہوئے گا دے گا تو خارج ہو جائے گا اسلام۔ وہ تو ایک ناجائز کام ہے ہی، ہے گا رہا ہے، لیکن ایسا جس میں کفریہ والا جملہ ہے وہ بول دے گا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ بہت سارے گانے ایسے وجود میں آ چکے ہیں۔
تو یہاں پہ بیان ہوا کہ معنی سمجھنے کے باوجود کچھ لوگ ایسے گانے خوشی اور اس بات پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے سنتے ہیں، ان سب پر حکم کفر ہے۔ کسی زبان دراز آدمی سے یہ کہنا خدا تمہاری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں کیسے کروں گا؟ کوئی چرب زبان ہے، بولتا خوب ہے، کسی نے کہہ دیا خدا تمہاری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں کیسے کروں گا؟ یہ بھی کفر ہے۔ کسی کے تعلق سے یہ کہہ دینا کہ فلاں اتنا چالاک ہے کہ خدا کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، معاذ اللہ، فلاں اتنا چالاک ہے یہ خدا کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ کی نسبت کر دے کہ اللہ دھوکہ دے سکتا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ کے نام کی تصغیر یہ بہت عام چلن ہو گیا، اللہ کے نام کی تصغیر یعنی چھوٹا پن کر کے استعمال کرنا۔ عبداللہ یا عبد الخالق یا عبد الرحمن ہو، اسے پکارنے میں آخر میں الف یا ایسے حروف ملا دے جن سے تصغیر سمجھ جاتی ہے۔ جیسے کہ کتاب ہے تو آپ اس کو تصغیر کے طور پر بول دیتے ہیں کتاب ہوا۔ تو اس طرح جو چھوٹے پن یعنی عام بول چال میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، قلم ہے قلموا بول دی، کسی کا نام گڈو ہے گڈوا بول دی، یہ تصغیر ہے۔ اس طرح وہ نام جو اللہ کے ہے، عبداللہ، عبد الخالق، عبد الرحمن، اب اس کو معاذ اللہ کوئی تصغیر کر دے، عبداللہ ہوا معاذ اللہ، عبد الرحمن ہوا، یہ تصغیر ہو جائے گی۔ اگر کوئی اس توہین کی نیت سے کرے گا تو کفر ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے نام بچوں کو رکھیں تو تعظیم کے ساتھ پورا نام لے کر پکارے، عبداللہ، عبد الخالق، عبد الرحیم جو پورا نام ہے۔ صرف عبد ہٹا کر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو عبد ہٹا کر صرف رحمان نہیں بول سکتے کہ رحمان یا رحمان ہو، نہیں، یہ رب کی صفت ہے۔ جب بھی اس کو پکارنا ہوگا بلانا ہوگا تو عبد الرحمن ہی کہا کر پکاریں گے۔ کسی کا نام ہے عبد الرؤف تو جب بھی اس کو پکارنا ہوگا بغیر عبد کے نہیں پکار سکتے، رؤوف ہوا یا رؤوف کہا کر نہیں پکار سکتے، یہ رب کی صفت ہے، اور تصغیر کر دیں گے تو اور سخت ہے، عبد الرؤوف کہا کر پکارنا ہوگا۔ اس لیے نام کے انتخاب کے وقت اس کو دھیان میں رکھیں، ایسے نام کی تعظیم بہرحال ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو اللہ کے لیے باپ، بیٹا، بیوی مانے وہ بھی کافر ہے، جیسا کہ آج کے دور کے عیسائی کرسچن، ان کا ماننا ہے اللہ تو معبود ہے ہی، اللہ کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے، یہ صریح کفر ہے۔ یہ کہنا کہ اگر خدا بھی مجھے اس کا حکم دیتا تو میں نہیں کرتا، کسی کو کوئی کام کے لیے کہتا ہے کہ یہ کام کروں، اس نے پلٹ کر جواب میں کہا کہ تو کیا ہے، اگر اللہ بھی کہتا تو میں نہیں کرتا، اس طرح کے جملے بولے کہ اگر اللہ بھی یہ کام کرنے کو کہتا تو میں نہیں کرتا، یہ کلمہ کفر ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ بھی تیری سفارش کرے تو میں اس کی سفارش قبول نہیں کروں گا، کہ تو آیا ہے سفارش کرنے کے لیے، بات منوانے کے لیے، معاذ اللہ، اگر اللہ بھی تیری سفارش کرتا تو میں قبول نہیں کرتا۔ یہ جملہ، یہ لفظ، یہ سینٹینس کفریہ ہے۔ اسی طرح بولتے ہیں اب تجھے مجھ سے اللہ بھی نہیں بچا سکتا، بولتے کہ اللہ بھی تم کو نہیں بچا سکتا ہے مجھ سے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے جو آپ بول جاتے ہیں یہ کفر ہے۔ اپنی بیوی سے محبت جتاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ خدا بھی اب تم کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتا، پیار میں محبت میں کہہ ڈالا بیوی سے کہ خدا بھی اب تم کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ یہ کفر ہے کیونکہ اس میں خدا کی قدرت کا انکار ہے، اور اپنے کفر کا اقرار کرنے والا کافر ہے، کفر کو ہلکا جاننے والا بھی کافر ہے۔ اب آئیے وہ جملے جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ ایک سوال ہوا، غور سے سنیے گا۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی نے خوب واویلا مچایا، خوب روئی، خوب دھوئی، اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، یا اللہ
تجھے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ترس نہیں آیا؟ دیکھیں جملہ، وہ بیوی، وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ اے اللہ تجھے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ترس نہیں آیا؟ اب سوال کیا جا رہا ہے ایسا جملہ بولنا کیسا ہے کہ اللہ تجھے میرے بچوں پر ترس نہیں آیا؟ دیکھیے اس کا حکم کیا ہے۔ جواب میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بیوہ پر حکم کفر ہے کیونکہ اس نے اللہ کو ظالم قرار دیا۔ دیکھیے سخت جملہ ہے، ایسا عورتیں بول جاتی ہیں کہ اللہ کو ترس نہیں آیا اتنے چھوٹے بچوں کو اٹھا لیا، روح قبض کر۔ دوسرا سوال ہو رہا ہے، ایک نوجوان انتقال کر گیا، انتقال ہو گیا اس کا، اس کی ماں سوگوار ماں نے غم سے نڈھال ہو کر رو رو کر کہا، دیکھیں سینٹینس کیسا ہے، وہ عورت اس نوجوان کی ماں رو کر کہہ رہی ہے یا اللہ اس کی بھری جوانی پر تجھے رحم نہ آیا۔ سینٹینس غور کریں، اس طرح جملے بول جاتے ہیں کہ اللہ اس کی بھری جوانی پر تجھے رحم نہ آیا، اگر لینا ہی تھا تو اس کی بوڑھی دادی یا بوڑھے نانا کو لے لیتا۔ اس کلمات کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، یہ کلمات کفریات سے بھرپور ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کے اوپر یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب معاذ اللہ اس نے ظلم کر دیا، بچے کو اٹھا لیا، بچے کی روح قبض کر لیا۔ یہ جو بھی موت واقع ہوتی ہے یہ سب اللہ کے فیصلے، اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے پر، اللہ کے حکم پر کسی کو حق اعتراض نہیں۔ بعض لوگ اس قسم کی باتیں سب کو خوش کرنے کے لیے بول دیتے ہیں، سب دھرم ایک ہی ہے، بول جاتے ہیں آپ، سب دھرم ایک ہی ہے، ہندو کرسچن عیسائی سب دھرم ایک ہی ہے۔ یہ کفری جملہ ہے، سب دھرم ایک نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، رام رحیم تو ایک ہی ہے، وید قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، مسجد مندر دونوں خدا کے گھر ہے، دونوں جگہ خدا ملتا ہے۔ یہ سینٹینس بولتے ہیں کیا ہے؟ بعض لوگ اس قسم کی بات خوش کرنے کے لیے بول دیتے ہیں کہ سب دھرم ایک ہی ہے، رام رحیم تو ایک ہی ہے، وید قرآن میں کوئی فرق نہیں، مسجد مندر دونوں خدا کے گھر ہے، دونوں جگہ خدا ملتا ہے۔ یہ تمام الفاظ کفریہ ہے، کفر پر مشتمل ہے۔ یہ الفاظ نہیں بول سکتے۔ مسجد الگ چیز ہے، مندر الگ چیز ہے، خدا الگ ہے ہمارا جس کی پرستش کرتے ہیں، اور نان مسلم جس کو اپنا خدا مانتے ہیں وہ الگ ہے، دونوں ایک نہیں ہیں۔ ایسا ذہن دینا، ایسا تصور دینا کہ ایک ہے، یہ صریح کفر ہے۔ تمام دھرم ایک ہی ہے، یہ بھی صحیح جملہ نہیں ہے۔ کسی نے اس طرح کا الفاظ کیا، نماز پڑھنا نہ پڑھنا سب برابر ہے، ہم نے بہت پڑھ لی کچھ نہیں ہوتا، ہم نے بہت نماز پڑھ لی کچھ نہیں ہوتا، یہ سب کلمات خالص کفر ہے، غیر اسلامی، جن کے بولنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس طرح الفاظ گناتے چلے جائیں، کتنے الفاظ ہیں جو انسان بولتے جاتا ہے اور معنی پر غور نہیں کرتا، جبکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ آگے دیکھیں، کسی کا انتقال ہوا، اب اس پر رونے والے خوب رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس میں اس کی بیوی یا کوئی بھی یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ تجھے چھوٹے چھوٹے پر ترس نہیں آتا، یہ کفر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے، پیغمبر علیہ السلام کی توہین کرنا، مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ اب رسالت کی بات آ گئی تو سن لیجیے، ضروریات دین میں سے یہ ہے کہ جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری نبی ہے، نبوت آپ پر منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ پیغمبر نے حدیث میں واضح طور پر فرما دیا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبل، میری اور مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ان کی مثال ایسے ہی ہے
कमसल रजुलिन बना बैतन, ऐसे आदमी की तरह जिसने एक अच्छा सा घर बनाया, फ़अहसनहु व अजमला, और अच्छे तरह से बनाया, इल्ला मौज़िअ लबनतिन, सिवाय एक ईंट, यानी घर तो बना दिया लेकिन ईंट की जगह छोड़ दी। उस ईंट की खाली जगह होने की वजह से इमारत बदसूरत है। पैगंबर कह रहे फ़अनल लबनतु व अनल खातमुन नबिय्यीन, मैं ही वो ईंट हूँ कसरे नबूवत की और मैं आखिरी नबी हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्वुर मानना ये ज़रूरियात दीन से है। अब जानते हैं अंग्रेज़ों ने एक शख्स को तैयार किया, ये अभी की बात है 19वीं सदी का 1857 की, कादियान पंजाब में एक शख्स गुलाम अहमद नाम का पैदा हुआ और उसने खुद को दावा किया मैं नबी हूँ। गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया और ख़ुद को एक जमात बनाई। उसकी जमात आज जमात अहमदिया के नाम से फैल रही है। गुलाम अहमद कादियानी ने दावा किया और कहा मैं नबी हूँ माज़ल्लाह, जबकि नबूवत का दरवाज़ा पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर बंद हो चुका, आपके बाद और कोई नबी नहीं आ सकता। तो जिसका अकीदा ये हो कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी आ गया या आएगा या हो सकता है, ये कुफ्र है, ज़रूरियात दीन का इनकार है। अब चूंकि नबूवत की बात आ गई, ख़त्म नबूवत की, तो सुन लीजिए, ये जो फ़िरक़े हैं जिनका हमारा इख्तिलाफ है, चाहे वहाबिया हो या दयाबिया, ये न्याज़ फातिहा नमाज दुरूद का मसला नहीं है, अक़ीदे का मसला है। एक अक़ीदा बयान कर देता हूँ हमारा उनमें क्या फ़र्क है। अहले सुन्नत वल जमात का आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक तमाम उम्मत का, तमाम मुसलमानों का यही अक़ीदा है कि पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। अब एक शख्स खड़ा हो, कासिम नानूतवी, जानते, नाम सुने होंगे, देवबंदी हजरात इनको अपना इमाम मानते हैं। कासिम नानूतवी ने किताब तहज़ीरुन नास लिखी और बाज़ाब्ता तौर पर उसमें ख़त्म नबूवत का इनकार किया और ख़त्म नबूवत बमाने आखिर नबी का इनकार करते हुए ये कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या मोहम्मद के बाद कोई नबी आ जाए फिर भी ख़ातमियत मोहम्मद में फ़र्क नहीं आएगा। यानी उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, तस्वुर किया कि नबी मोहम्मद के बाद कोई दूसरा नबी आ सकता है। ये ज़रूरियात दीन का इनकार है। अगर इसी बिना पर उलमाए अरब व अजम ने, उस वक्त अरब के जितने उलमा थे बड़े बड़े, उन लोगों ने इस बात को पढ़ा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी कैसे आ सकता है। इस कौल को लेकर तमाम उलमाए अरब व अजम ने कासिम नानूतवी की तकफीर की कि इन्होंने ज़रूरियात दीन का इनकार किया, ये कुफ्र है। आज भी अगर कोई ऐसा अकीदा रख रहा है तो ये कुफ्र है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, ये आप ध्यान में रखें। उसी तरह मौलवी इस्माइल देहलवी ने भी लिख दिया कि अगर अल्लाह चाहे तो करोड़ों मोहम्मद पैदा कर डाले। अल्लाह के नबी की नज़ीर अब नहीं हो सकती, पैगंबर मोहम्मद कोई दूसरा अब नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह चाहे तो करोड़ों मोहम्मद के बराबर पैदा कर डाले। ये भी ख़ातमियत मोहम्मदी का इनकार है। तो ये भी ज़रूरियात दीन से। अब यहाँ पे आ जाते हैं कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो गानों में इस्तेमाल होते हैं। अगर ऐसा गाना इंसान अपनी ज़बान से बोल दे रहा है तो ये कुफ्रिया है। उनमें से एक लफ्ज़ है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे कोई दुनिया बनाई। ये लफ्ज़ कुफ्रिया है। इस शेर में अल्लाह पर एतराज़ है जो कि कुफ्र है। आगे दूसरा एक लफ्ज़ है, दूसरा शेर है, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम क्या जाने। ये कुफ्रिया जुमला है कि खुदा भी न जाने तो हम क्या जाने।
یہ کفریہ گانا ہے۔ اس شعر کے 2 مصرے ہیں، خدا بھی نہ جانے یہ صریح کفر ہے۔ ایک اور جملہ استعمال ہوتا ہے، رب نے بھی مجھ پر ستم کیا ہے، سارے جہاں کا غم مجھے دے دیا ہے۔ یہ بھی اس شعر میں 2 کفر ہے۔ اللہ کو ظالم ٹھہرایا گیا اور اس پر اعتراض کیا گیا۔ اس طرح کے بہت سارے اشعار ہیں جو لوگ دلچسپی سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جبکہ یہ صریح کفر ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کا حکم۔ اب آخر میں کچھ ضروری باتیں بیان کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شریعت میں، مرتد۔ مرتد کیا ہے؟ تو وہی جو ضروریات دین میں سے کسی امر کا انکار کر دے صریح طور پر، وہ مرتد۔ جو اللہ رب العزت کی الوہیت میں کسی کو شریک کرے، وہ مرتد۔ دیکھیں اصطلاحی طور پر مرتد وہ شخص ہے اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہو، یعنی زبان سے کلمہ کفر بکے جس میں تاویل صحیح کی گنجائش نہ ہو، تو وہ شخص مرتد ہو جائے گا ایسا کلمہ کہنے کی وجہ سے۔ بعض افعال ایسے ہیں جن کے کر دینے کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا بت کو سجدہ کرنا، بت نن مسلم جن کو اپنا معبود تصور کرتے ہیں، بت کو سجدہ کرنا کفر ہے۔ کسی دیوی یا دیوتا کی پوجا کرنا یہ بھی ارتداد ہے، کفر ہے۔ کسی نے سوال بھی کیا ہے کہ دیوی دیوتا کی پوجا کر لیا انہوں نے، باضابطہ ان کی رسم و رواج کے مطابق پرستش کر لی، تو یقین جانیں ایسا کرنے والا کوئی ایمان والا ہے تو اب اس کا ایمان نہیں رہا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ ہم ایک طرف کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی ہم پرستش نہیں کریں گے، اب اگر بت کے سامنے ماتھا ٹیکیں گے، پوجا کریں گے، پرستش کریں گے، تو یہ کفر اور شرک کے دائرے میں آئے گا۔ وہ شخص ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے، نکاح بھی ختم ہو چکا ہے، اس کے اوپر ضروری ہے توبہ کرے، پھر سے کلمہ پڑھے، پھر سے نکاح کرے۔ ایسا نہیں کرتا تو لوگ اس کا بائیکاٹ کریں۔ اگر کوئی مسلمان کسی بھی فائدے کے خاطر کسی دیوی دیوتا کی پوجا کرے، ان پر مالا چڑھائے، یہ صریح کفر ہے، انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج بھی ایسے مسائل سامنے آتے ہیں بعض دیہاتوں میں۔ ہندو بھائیوں کا تہوار آتا ہے چھٹ، کئی دیہاتوں سے یہ واقعہ سامنے آیا کہ چند مسلم عورتوں بھی چھٹ پوجا کرتی نظر آئی۔ ہاں، دیہاتوں میں ابھی بھی اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں۔ یقین جانیں اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت کسی بھی پوجا میں شرکت کر رہی ہے تو یہ صریح ارتداد ہے، کفر ہے۔ اس سے ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے وہ نکل جاتی ہے۔ اس لیے یہ کام سے بھی بچے، ایسے افعال سے بھی ضرور دور رہے۔ تو جو لوگ اس طرح کے باتیں کہہ دیے ہیں یا بول دیے ہیں، یعنی کفریہ جملہ کوئی کہہ دیا ہے، کوئی بول دیا ہے، تو اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے شریعت؟ تو اب حل یہ ہے کہ تجدید ایمان کرے، پھر سے کلمہ پڑھے۔ تجدید ایمان کرنے کے بعد یہ اعلانیہ طور پر کرے۔ تجدید ایمان کرنے کے بعد شادی شدہ ہے تو پھر سے نکاح کرے، کیونکہ ارتداد یا کفر کر جانے کی وجہ سے انسان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے۔ اب بہت سارے کلمات الفاظ جو آپ یا ہم بول دیے ہیں نہ جانتے ہوئے، تو ہمارے اوپر کیا حکم لائق ہوتا؟ تو احتیاطی، اگر آپ کو معلوم ہے
کہ یہ کفریہ جملہ ہے یا آپ کو شک ہو رہا ہے تو ہمارے پاس یا کسی بھی عالم دین کے پاس آپ لکھ کر بھیجیں کہ ہم نے یہ کلمہ بول دیا ہے، غلطی بھی ہے، جیسے بھی ہو اس کا کیا حکم ہوگا، جیسا حکم بتایا جائے اس پر عمل کریں، کیونکہ یہ بہت سخت معاملہ ہے۔ اگر نہ جاننے میں ہم نے ایسا لفظ بول دیا، ایمان ختم ہو گیا اور نکاح ٹوٹ گیا، تو پھر بیوی میاں بیوی نہ رہے، ایک ساتھ رہنا حرام ہو جائے گا اور بچے پیدا ہوں گے تو بھی حرام ہوں گے، نکاح کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اس لیے فقہا نے احتیاطی طور پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم جاری کیا ہے کہ ایسا بندہ جس کو لگ رہا ہے، یقین نہیں ہے کہ ہم نے کفریہ جملہ بولا ہے، پھر بھی اس کو لگ رہا ہے تو احتیاطی طور پر توبہ کر لے۔ اور کلمہ تو ہمیشہ ہر حال میں پڑھنا چاہیے، انسان کو ہر حال میں ہمیشہ توبہ اور کلمہ پڑھنا چاہیے، نہ جانے کب زبان سے کیا نکل گیا ہو، تو روزانہ کم سے کم سونے سے پہلے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، اور صبح میں بھی پڑھ لے، کہ ہو سکتا ہے نہ جانے میں کوئی ایسا لفظ بول دیا ہو۔ رہا بات نکاح کا مسئلہ، تو بھی احتیاطی طور پر اگر کفریہ جملے بول دیے ہیں، یا عورت نے بول دی ہے یا مرد نے بول دیا ہے اور واقعی میں کفریہ ہے، تو توبہ اور تجدید نکاح کا حکم ہے، پھر سے نکاح کریں۔ نکاح کرنے کے لیے برات وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، 2 گواہ چاہیے، نکاح پڑھانے والے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپس میں میاں بیوی سامنے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں نے آپ سے نکاح کیا، اس نے کہا قبول کر لیا، 2 لوگ سن لیں، ہو گیا نکاح، تجدید نکاح۔ تو یہ ضروری ہے، نسل کو بچانا اور نکاح کو باقی رکھنا۔ اگر کوئی کل کفریہ جملہ بول دیا ہے یا بول دیتا ہے تو علماء سے رابطہ کرے اور اس مسئلے کا صحیح حل تلاش کرے، ورنہ آج کے اس فتن دور میں حالات ایسے آ گئے ہیں کہ ایسے ایسے الفاظ اور اعمال انسان کر رہا ہے کہ انسان کا ایمان ختم ہو جا رہا ہے۔ آخر میں وہ پھر حدیث سنا دیتا ہوں، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایک زمانہ ایسا آئے گا، اس زمانے آنے سے پہلے نیک اعمال کرو کہ انسان صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ وہ زمانہ آ چکا ہے، اس لیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ، بہت ہی سوچ سمجھ کر کوئی بھی جملہ زبان سے ادا کرے، ورنہ ایمان اور کفر کا معاملہ بہت سخت ہے، اسی لیے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ پر